یہ اکبر تیار ہے، عدالت کے ہیرے فاروق اعظم تیار ہوئے ہیں، سخاوت کے ہیرے عثمان غنی تیار ہوئے ہیں، شجاعت کے ہیرے حیدر کرار تیار ہوئے ہیں، عشق و مستی کے پیکر بلال حبشی تیار ہوئے ہیں، سفر اللہ کے نمونے سلمان فارسی تیار ہوئے ہیں، روب و ہیبت کے نمونے امیر حمزہ تیار ہوئے ہیں، جلال کے نمونے خالد بن ولید تیار ہوئے ہیں، صلح جوئی کے نمونے حضرت امام حسن تیار ہوئے ہیں، شہادت کے نمونے حسین ابن علی تیار ہوئے ہیں۔ یہ سب وہ نمونے ہیں جو میرے آقا نے تیار فرمائے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائے اور انہیں پاک کرے۔ کیا کریں؟ حضور نے کن کو پاک کیا ہے؟ تو حضور نے کسی کو پاک کیا ہے یا نہیں کیا؟ جو صحابہ کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے کوئی نہیں پاک کیا۔ ہم کہتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے، حضور آئے ہی پاک کر دے۔ صحابہ کرام کو کبھی تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں نہ دیکھیں، تاریخیں تو بعد میں لکھی گئی، کوئی 250 سال بعد۔ واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں، کربلا پر پہلی کتاب 170 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا کے 100 سال بعد تک تو کربلا کے موضوع پہ کتاب ہی کوئی نہیں تھی۔ تو تاریخ تو بعد میں لکھی گئی، مورخین کی اپنی ترجیحات ہیں جن کے مطابق، یہ اپنے اصول ہیں جن کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق انہوں نے لکھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں دوسری صدی کے اصول کیا تھے، تیسری صدی میں کتاب لکھنے کے اصول کیا تھے۔ پہلے آپ وہ تو پڑھ لیں گے چوتھی صدی میں کتاب لکھنے کے اصول کیا تھے۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں، قرآن سے پوچھیں صحابہ کون ہیں۔ ویسے بھی ہمارا ایمان کس پہ ہے، تاریخ کی کتابوں پہ یا قرآن پہ؟ مومن وہ ہے جس کا دل قرآن کی آیتیں سن کے جھک جاتا ہے۔ قرآن جو بات بیان کرے اسے ماننے والا مومن کہلاتا ہے۔ جس کا دل قرآن کی آیتوں کے آگے نہیں جھکتا وہ مومن نہیں۔ قرآن کو ماننے والا ہی مومن ہوتا ہے۔ اگر قرآن کوئی بات بیان کرے بندہ کہ میرا دل نہیں مانتا، تو تیرے دل میں کفر ہے، اس لیے دل نہیں مانتا۔ صحابہ کرام کو تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں، قرآن سے پوچھیں یہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میری کیا اوقات ہے میں ان ہستیوں کی شان بیان کر سکوں جنہیں قرآن نے ایمان کے ماڈل قرار دیا، نمونہ قرار دیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو پھر ایمان قبول ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کما آمن الناس، سورہ بقرہ میں دوسرا رکوع، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو وہ منافق صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ انہیں یہ کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کا ایمان کتنے اعلیٰ درجے کا ہے جن کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دو آیتیں میں نے پڑھی، تیسری آیت سنا رہا ہوں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو صحابہ کی پیروی کرے گا اللہ اس پہ راضی ہے، جو صحابہ کے پیچھے چلے گا اللہ اس پہ راضی ہے۔ یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں والذین اتبعوہم، ان الفاظ نے صحابہ کی شان کو 4 چاند لگا دی۔ بڑی مشہور آیت مبارکہ آپ سب نے اکثر سنی ہوگی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔
اب ایک آیت میں ہے فَاتَّبِعُونِی، دوسری آیت میں ہے وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُم. ایک آیت بتا رہی ہے جو حضور کی اتباع کرے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، دوسری آیت بتا رہی ہے جس نے صحابہ کی اتباع کی اللہ اس پہ راضی ہو گیا. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ میاں صاحب نے بڑھاپے میں اور صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی شوق سے نعرہ لگایا ہے، جوانوں کی طرح لگایا، پر آپ یوں ڈر کے جواب دے رہے ہیں جیسے ہندوؤں کا علاقہ ہے، کہیں ہندو ناراض ہی نہ ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ رہے ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تحقیق حق جاریہ، حیدر یا علی، حکمت و شان مصطفیٰ کریم زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد. پچھلے دنوں ایک مسلمان بچی کو کرناٹکا میں چند ہندو نوجوانوں نے سرخ رومال لہراتے ہوئے جے شری رام کا نعرہ لگا کے ڈرایا کہ نقاب اتارو. وہ بچی چپ کر کے بھی کالج جا سکتی تھی کہ یہ زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، یہ مرد ہیں، میں عورت ہوں. وہ ڈر کے بھاگ بھی سکتی تھی، پر اس نے کھڑے ہو کے 3 دفعہ جواب دیا. ہندو کہہ رہے تھے جے شری رام، اس نے کہا اللہ نعرہ اس نے کرناٹکا میں لگایا پر ہلا اس نے سارا ہندوستان کیا. اس نے دنیا کو بتا دیا جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں مرد کتنے بہادر ہیں. تو آپ مردوں کی طرح نعرے کا جواب دیں، پتا چلے کہ آپ مسلمان قوم کے مرد بیٹھے ہوئے. وہ ہندوؤں کے معاشرے میں رہ کے نہیں ڈری، آپ مسجد میں بیٹھ کے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اور ذکر ہو رہا ہے حضور کے جان نثاروں کا، صحابہ کا. جب صحابہ کا ذکر ہو، ابو جال نے ڈرایا، کیا صحابہ ڈر گئے؟ عتبہ نے ڈرایا، کیا صحابہ ڈر گئے؟ امیہ بن خلف نے آگ کے انگاروں پہ لٹا کے سینے پہ چٹان رکھی، پر بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی احد احد کا نغمہ سرمدی الاپتے رہے. اس لیے اب کوئی جوان ہے جو جوانوں کی طرح نہیں. ایک آیت میں فرمایا فَاتَّبِعُونِی، دوسری آیت میں وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُم. ایک آیت کہہ رہی ہے جو حضور کی اتباع کرے اللہ اسے محبوب بنا لے گا، دوسری آیت میں ہے جو صحابہ کی اتباع کرے اللہ ان پہ راضی ہو گیا. اب اتباع کس کی کرنی ہے، صحابہ کی یا حضور کی؟ سوال یہ ہے اگر صحابہ کی اتباع اور ہوتی، حضور کی اتباع اور ہوتی، تو قرآن صحابہ کی اتباع کو معیار نہ بناتا. جب قرآن نے کہہ دیا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم، تو اس کا مطلب یہ ہے جس نے حضور کی اتباع کرنی ہے اسے صحابہ کی اتباع کرنی ہوگی. معیار ہدایت حضور کی اتباع ہے، پر حضور کی اتباع نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کی اتباع نہ کی. خدا کے بارے میں پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کریم سے پوچھو، اور مصطفیٰ کریم کے بارے میں پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو. حضور اللہ کے گواہ ہیں، صحابہ حضور کے گواہ. حضور کو چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور صحابہ کو چھوڑ کے کوئی حضور تک نہیں پہنچ سکتا. امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر کوئی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ اسلام کا نام نہ لے، کوئی اور دین اپنا، کیونکہ اسلام تو وہ دین ہے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. صحابہ محسن ہیں ہمارے، انہوں نے جانیں لٹا کے، اولادیں لٹا کے، گھر بار لٹا کے اللہ کا دین دنیا میں پھیلایا. صحابہ محسن ہیں ہمارے، ملت اسلامیہ کے محسن ہیں صحابہ کرام. امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر کوئی صحابہ کی بے ادبی کر رہا ہے، ان کی دیانت داری اور امانت داری پہ اس کا یقین نہیں، تو کوئی اور دین اپنا لے. اسلام تو وہ دین ہے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. قرآن حضور پہ نازل ہوا، براہ راست حضور سے کس نے قرآن سنا ہے؟ صحابہ.
انسانوں تک قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ صحابہ نے حضور سے سنا ہے، پھر اسے کتابی شکل میں حضرت صدیق اکبر نے جمع کیا اور پھر انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے پیشہ ور واعظوں سے نہ پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں، عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے کہ قرآنی عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے۔ اس دور میں اسلام پر دو بڑے حملے ہوئے، ایک عقیدہ ختم نبوت پر، ایک حضور کی شانوں کے گواہ صحابہ کرام کرنے کے لیے اور صحابہ کی عظمت و شان کا عقیدہ دلوں سے مٹانے کے لیے۔ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین بھی اس وقت بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت عالم کفر نے پورا زور لگا دیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیں جو مسلم معاشرہ بنا کے دے گئے تھے وہ توڑ پھوڑ کے نیا معاشرہ بنا رہے ہیں۔ ہر دور میں اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی رہیں، پر اس دور کے کافروں نے پورا زور لگا دیا ہے۔ اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت رہی ہے، یہاں انگریز حکومت کرتے رہے ہیں، ہندو حکومت کرتے رہے ہیں، پر ہمارے بزرگوں نے دین کے ایک لفظ میں بھی کمی بیشی نہیں کر لی۔ انگریزوں نے حکومت کی ہے، ہندوؤں نے کی ہے، پر کیا ہمارے بزرگوں نے دین میں کوئی کمی بیشی کرنے دی ہے؟ کامل دین ہم تک پہنچا ہے۔ پر جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنی اولادوں تک پورا دین پہنچائے۔ دین کی حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے ہم غافل ہو گئے، ہم سست ہو گئے، ہم اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کر رہے۔ صحابہ کا ذکر ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے بتا دیا مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح۔ قرآن پاک کی 3 آیتیں میں نے مختلف مقامات سے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر قرآن ان کا اندر بیان کر دے، پھر کوئی اعتراض کرے تو وہ کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه جو آپ کے بن گئے، جو آپ کے ہو گئے، والذین معه جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تو کہا ہی نہیں جو آپ پر ایمان لائے، والذین آمنوا یہ لفظ نہیں بلکہ کہیں والذین معه جو حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ ساتھ ہونا ہی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، مقابلے کے وقت کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آگے صحابہ کا اندر باطن قرآن نے بیان کی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے نزدیک رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام صدیق ہے۔ ابو بکر ابو بکر بعد از انبیاء افضل البشر، ابو بکر ابو بکر بعد از انبیاء افضل البشر، ابو بکر ابو بکر۔ آج کل بعض لوگوں نے سید ہونے کو ہدایت کا معیار بنا لیا ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، جو بھی صحیح العقیدہ سید ہے اس کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ جو بھی صحیح العقیدہ سید ہے اس کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو بھی صحیح العقیدہ سید ہے، چاہے چھوٹا سا بچہ بھی ہو سیدوں کا، ہر صحیح العقیدہ سید کی اولاد کا بھی ہم ادب کرتے ہیں۔
اور اگر کوئی کہے میں سید ہوں میری بات مانو، اگر اس کی بات قرآن کے مطابق ہوگی ہم مانیں گے، قرآن کے خلاف ہوگی تو پھر ماننا ضروری ہے۔ پاکستان میں وہ سید بھی ہیں جو مرزئی ہیں، لاہور چلے جائیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، مرزئی ہیں سید ہیں، مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ ٹرین لاہور سے نکلتی ہے، جب یہ شرف پور شریف کی طرف جو روڈ ہے اس پر پہلا جو سٹاپ آتا ہے مسن کالر، وہاں مسن کالر میں مرزئی موجود ہے، سید ہیں۔ ہمارے کو علامہ اقبال نے لکھا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تو صحیح مسلمان۔ ہر دور میں سچے سچے سیدوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام ابو بکر صدیق۔ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، کنز العمال، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عالم ارواح میں، حضور کی حدیث بیان کیا، راوی مولا علی، عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روح ابو بکر کو دیکھا، روح عمر کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اے دو جڑیں میری امت چ پیدا کر۔ کنز العمال سے حدیث سنا رہا ہوں، اور جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے سامنے حضور کے یاروں کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے سامنے حضور کے غلاموں کا صحابہ کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اے دو جنے میری امت اچ پیدا کر، اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ اے دو میں اپنے محبوب نو دے۔ حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں ابو بکر و عمر کو تو حضرت موسیٰ مانگتے تھے اپنی، اللہ نے یہ حضور کو عطا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں حدیث پاک نقل کی ہے، امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام باقر سے، امام باقر امام زین العابدین سے، سیدنا امام زین العابدین روایت کرتے ہیں سرکار سید الشہداء امام علی مقام سے، امام علی مقام روایت کرتے ہیں مولا علی شیر خدا سے، اور مولا علی فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی ہستی پہ سورج نہیں طلوع ہوتا۔ سلسلہ الذہب سند ہے، سنہری سند ہے، اس سند کا ہر راوی ہی اعلیٰ شان والا ہے۔ سیدوں کو مانتے ہو تو سیدوں کا عقیدہ بھی تو مانو۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جو مولا علی کے بھی غلام ہیں، مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں، مولا علی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو عقیدہ نام مولا علی کا لیتے ہیں، عقیدہ اسلام کے دشمنوں والا بنایا ہوا ہے۔ حق چار یار کا معنی یہی ہے، یہ چاروں خلفاء آپس میں دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، خلفاء راشدین آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ مطلب ہے۔ نعرے ضرورت کے تحت لگائے جاتے ہیں، یہ تشریح بعد میں کرتا ہوں، سیدوں کی بات میں کر رہا تھا اور میں نے سند سنائی آپ کو، ہر دور کے سچے سچے سیدوں نے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا عقیدہ کون سا ہے، آپ کے میرا عقیدہ وہی ہے جو سید معین الدین چشتی اجمیری کا۔ میرے پاس کتاب موجود ہے حشر بحشر، چشتیوں کی 8 کتابیں ہیں، ان میں حضرت امیر خسرو کی ایک کتاب ہے راحت المحبین۔ کچھ دن میری گاڑی بھی مل رہی ہے اس وقت تو خیر نہیں، اگر کسی نے دیکھنی ہو میرے پاس آ جائے، میرے پاس موجود ہے یہ کتاب راحت المحبین، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ ان کے مرشد تھے سید نظام الدین اولیاء، وہ مرید تھے بابا فرید کے، بابا فرید مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید ہیں حضور غریب نواز کے۔ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں صدیق اکبر کی داڑھی کے ایک سفید بال کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا، جس جس کا نام لیتے جاؤ گے اللہ انہیں بخشتا جائے گا۔